سورہ یونس آیت نمبر 11 وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، اور اگر اللہ لوگوں کو برائی جلدی دے انہیں بہت جلدی بھلائی دینے کی طرح، تو یقیناً ان کی طرف ان کی مدت پوری کر دی جائے گی۔ وَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اپنی سرکشی ہی میں حیران پھرتے ہیں۔ اس آیت کے دو معنی ہیں۔ تو ایک معنی کیا ہے کہ جب انسان خیر طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے جس طرح، اسی طرح شر طلب کرنے میں بھی جلدی کرتا ہے۔ یعنی انسان جب کوئی دعا مانگتا ہے یا اپنے لیے کوئی بھلائی سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ جلدی سے یہ مجھے مل جائے۔ تو اسی طرح جب کوئی شر والی بات بھی اس کے ذہن میں ہوتی ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بھی مجھے جلد مل جائے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا دیگر انبیاء نے اپنی قوم کو جب ڈرایا عذاب سے تو انہوں نے کیا کہا؟ لے آؤ وہ عذاب جس کا تم تذکرہ کرتے ہو۔ کس چیز کی جلدی کریں؟ شر کی جلدی کریں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ شر کے بارے میں کبھی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، جس طرح برائی جلدی اللہ سے مانگتا ہے اسی طرح بھلائی بھی جلدی کی توقع مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب تم لے کر آ سکتے ہو جس سے یہ تم انہیں ڈراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ان کے مطابق ہم اپنا فیصلہ صادر کر دیں، کون سا؟ عذاب کا۔ عذاب تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے، جب جھٹلا رہے ہیں تو اللہ نے عذاب دینا ہی ہے۔ اگر اللہ اس عذاب کے بارے میں جو فیصلہ صادر کر دے تو خسارے میں کون رہے گا؟ انسان۔ تو انسان کو شر کے معاملے میں بھی جلدی نہیں مانگنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے، کوئی اگر کہہ دیتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، لے آؤ پھر۔ ہم بھی دیکھتے ہیں آج بھی دنیا میں کئی ایسے لوگ پڑے ہیں، اگر والدین اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں یا کوئی ایک عورت دوسری عورت کو سمجھاتی ہے، چل چل پیچھے ہو، نہیں آتا ایسا، اگر ہے سچی تو لے آؤ۔ ہم بھی دیکھیں کیسا عذاب ہے، عذاب دیکھنے کی چیز نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کی ایک کیفیت بتائی ہے کہ وہ جلدی کرتا ہے بھلائی میں بھی اور جلدی مانگتا ہے شر میں بھی۔ دوسری معنی اس کے یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے جنہیں ہم قبول کرتے ہیں، اسی طرح انسان جب غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے بد دعائیں کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ مجھے لے لے، اللہ میری۔ غصے میں ہم بد دعائیں کیسے دیتے ہیں اپنی اولادوں کو؟ ہمارا مقصد نہیں ہوتا لیکن غصے کی وجہ سے ہم ایسا کر رہتے ہیں، اور جس بندے کے اوپر غصہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم بری باتیں کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کا دوسرا معنی کیا ہے کہ جس طرح انسان چاہتا ہے کہ خیر و بھلائی کی دعا جلدی قبول ہو جائے، اسی طرح وہ اپنی تنگی میں اپنی مصیبت کے وقت اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی بد دعائیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن میں ان کی بد دعاؤں کو نظر انداز کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دل کے ارادے سے نہیں کہہ رہے۔ کتنا غفور و رحیم ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ جان رہا ہے کہ یہ دل کے ارادے سے نہیں کر رہا ہے، کیونکہ غصے ٹائم میں اس نے جو بات کی ہے وہ کبھی بھی دل کے ارادے سے اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے وہ بات نہیں کرے گا۔ غصے میں ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، اللہ مجھے تو اس دنیا سے اٹھا لے، اور جب صحیح ہوتا ہے تو نہیں بھی ابھی میں نے جینا ہے۔ غصے میں ہوتے ہیں تو اولاد کو بھی کئی قسم کی بد دعائیں دے دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب خوشی میں ہوں تو کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے کوئی بد دعا کوئی ماں اپنے منہ سے نہیں کہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم انسانوں کی بد دعاؤں کے مطابق انہیں فوراً ہلاکت سے دوچار کرنا شروع کر دیں تو جلد ہی لوگ اپنی تباہی کا منہ دیکھ لیں گے۔ یعنی دنیا میں جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو بد دعا کی وجہ سے یہ لوگ نظر بھی نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بد دعا دی جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ شر ہوتا ہے۔ شر کی وجہ سے یا تو باتیں ہوں گی یا تو شر کی وجہ سے دنیا میں کیا ہوگا؟ امن نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں کیا فرمایا کہ جو لوگ ظالم ہیں، آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں کفر و طغیانی میں یوں ہی بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک انسان جو سمجھدار ہے وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گا۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ہم نے جلدی نہیں کرنی کسی بھی معاملے میں۔
چاہے وہ بھلائی مانگی ہے رب سے، چاہے کوئی شر والا معاملہ ہے، تو ہم نے کسی معاملے میں جلدی نہیں کرنی۔ اور دوسری چیز ہمیں کیا مل رہی ہے کہ چاہے ہم غصے میں بھی ہیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے ہم بد دعائیں زبان سے نہیں نکالیں گے۔ اور اس کے علاوہ تیسری چیز اس آیت سے کیا مل رہی ہے کہ اگر ہم ظالم ہوئے ایسے کام کرتے ہوئے کہ اپنے لیے شر اور خیر بھی جلدی مانگے اور اپنی اولاد کے لیے بد دعائیں کریں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور ظالم نہیں ہے۔ تو یہ ظالم کیا ہے؟ ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ سرکشی اور طغیانی میں چھوڑ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلدی نہ کرے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرنے کی کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا یوں کہے کہ میں نے دعا کی، پھر دعا کی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ قبول ہو۔ یہ کیا ہے؟ جلدی۔ ایک دفعہ مانگ لیے تو پھر اس میں نا امیدی کیسی ہو؟ اس میں جلدی کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ جب وقت آئے گا تو قبول کر لے گا۔ اگر ہمارے ہاتھ میں دنیا میں ہی وقت آ گیا قبول ہو جائے گی، اگر ہمارے ہاتھ میں دنیا میں وقت نہیں آیا تو آخرت میں قبول ہو جائے گی۔ تو جلدی نہیں کرنی چاہیے، دعا ضرور مانگنی چاہیے، لیکن دعا مانگنے کے بعد یہ نہ کہ اللہ تیرے سے دعا مانگی تھی ابھی تک قبول ہی نہیں ہوئی۔ نہیں، ہم کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے بڑی دعائیں کرتے ہیں پر سمجھ نہیں آ رہی قبول کیوں نہیں ہوتی۔ نہیں کہنا چاہیے ایسے، قبول ہو گئی ہے، اللہ کسی نہ کسی موقع پر ان کو آپ کی دعاؤں کے مطابق ضرور بنا دے گا انشاءاللہ۔ اور پھر نا امید ہو جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے، یہ بھی جلدی ہے۔ جلدی کن باتوں میں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نا امید ہو جائے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ دعا کرنا ہی چھوڑ دے۔ یہ تینوں کیا ہیں؟ جلدی ہیں، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جانوں، اپنی اولادوں اور اپنے خادموں اور اپنے مالوں کے لیے بد دعا نہ کرو۔ کن کن کے لیے؟ اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے خادم اور اپنے مال کے لیے بد دعا نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے ایسے وقت میں بد دعا نکلے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت کا وقت بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اگر ہماری زبان سے وہ بد دعا نکلی اور وہ قبولیت کے وقت کی گھڑی ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ بد دعا قبول ہو جائے گی اور تمہاری بد دعا قبول ہو جائے گی، لہٰذا بد دعا نہیں کرنی۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پہلو پر یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا ہمیں پکارتا ہے۔ تین کیفیتیں بتائی جا رہی ہیں کہ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے وہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کو کس انداز میں پکارتا ہے؟ پہلو پر بھی، یعنی جس پوزیشن میں بھی ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہوا ہے، تینوں پوزیشنوں میں کیا کر رہا ہے؟ اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ کس وقت کر رہا ہے؟ تکلیف کے وقت۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کسی تکلیف کے طرف جو اسے پہنچی ہو۔ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے مزین بنا دیا گیا وہ جو تم کیا کرتے تھے۔ انسان کی حالت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ انسان کی حالت کیا ہے۔ اکثریت انسان کی ایسی ہے کہ بہت سے اللہ کو ماننے والے بھی اس میں کوتاہی کا ارتکاب کر لیتے ہیں، یعنی ہر وقت اللہ کو نہیں پکارتے، ہر وقت اللہ کے سامنے نہیں جھکتے۔ کب جھکتے ہیں؟ جب مصیبت آتی، مصیبت کے وقت وہ اللہ سے آگے اس طرح سے گر گراتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ کھڑے ہیں رو رہے ہیں، کھڑے کھڑے بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، پہلو پہ یعنی لیٹے ہوئے ہیں تو تب بھی اپنی مصیبت کے وقت کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ رات کو نیند نہیں آ رہی مصیبت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، تو وہ کس کو یاد کر رہے ہیں؟ اللہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کہ انسان کی کیفیت ہے کہ وہ اللہ کو کب یاد کرتا ہے؟ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، صرف تکلیف کے وقت۔ اور جب وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے اس تکلیف میں کیا کرتا ہے؟ لمبی لمبی چوڑی چوڑی دعائیں بھی کرتا ہے، تہجد بھی پڑھ لیتا ہے، نوافل بھی پڑھ لیتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کر لیتا ہے، کئی قسم کی ایسی نیکیاں کر دیتا ہے جس سے اس کو یہ ہوتا ہے کہ میری تکلیف دور ہو جائے۔ تو
جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں توبہ استغفار دعائیں نفلیں پڑھ کر یہ اپنی تکلیف کو اپنے آپ سے دور کروا دیتا ہے، اللہ اس کو مصیبت کے کرے وقت سے نکال دیتا ہے، تو پھر یہ بارگاہ الہی میں دعا سے عبادت سے اللہ کو یاد کرنے سے غافل ہو جاتا ہے۔ کہیں ہم ایسے تو نہیں کہ جب پریشانی ہے تب ہی اللہ کو یاد کرے اور جب پریشانی دور ہو جائے تو تب یاد ہی نہیں کرنا؟ نہیں، یہ ایک انسان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے، مومن کی کیفیت ایسی نہیں۔ اگر ہم اب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مومن بندوں میں شمار ہو جائے تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوگی۔ یہ ایک انسان کی کیفیت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس وقت اس کی دعا قبول ہو گئی، اس کی مصیبت ٹل گئی، تو وہ اللہ کو اور بھی زیادہ یاد کرتا، شکرانے کے طور پر، شکر کے طور پر وہ اللہ کو اور بھی کثرت سے یاد کرتا، اور بھی کثرت سے دعائیں کرتا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس مصیبت سے نکال دیا۔ جبکہ جیسے ہی مصیبت ٹلی وہ کیا کرتا ہے؟ خوشیاں منانا شروع کر دیتا ہے، اور خوشیوں میں غلط کام شروع کر دیے، اللہ کو یاد کیا، نماز سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے برعکس ایک مومن کی کیفیت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی کتنا باعث تعجب ہے، یقیناً اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور یہ فضیلت مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ مومن کا معاملہ بھی کتنا ہی عجیب ہے کہ یقیناً اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور یہ فضیلت مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر اس سے کوئی راحت و خوشی نصیب ہوتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور اگر اسے تکلیف و غم پہنچتا ہے اگر اسے تکلیف و غم پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے باعث خیر ہی ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تم سے پہلے بہت سے زمانے کے لوگوں کو یا بہت سے قرونوں کو یا بہت سے قرن کو ہم نے ہلاک کیا ہے جب انہوں نے ظلم کیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور وہ ہرگز ایسے نہ تھے کہ وہ اس پر ایمان لے آتے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرن سے مراد بستیاں یا نبیوں کی امتیں قرار دی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایسی اقوامیں بھی بنائی تھیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں عروج حاصل کیا تھا۔ آج بھی تو کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے عروج پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے کئی ایسی قومیں بنائیں جو اپنے دور میں عروج پر تھیں، اور وہ اقوام عالم میں نامور شمار کی جاتی تھی، یعنی ان کا ایک نام ہوتا تھا اور اقوام عالم میں ان کو اسی نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اور ہلاک کرنے سے یہی مراد نہیں کہ ان پر کوئی راضی یا عذاب وغیرہ بھیج کر ان کی نسل کو تباہ کر ڈالا گیا، بلکہ ہلاکت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جتنا اس قوم نے عروج حاصل کیا تھا اتنا ہی اس سے ضلالت یا زوال پذیر ہونا پڑا۔ یعنی صرف یہ عذاب نہیں ہوتا کہ کوئی اللہ کی طرف سے عذاب ہے، ایک امت اگر عروج پہ ہے، عروج سے اللہ نیچے لے آیا، زوال پہ لے آیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اس کو آپ عام معنی میں یہ سمجھیں کہ ایک شخص امیر ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ناخوش کرتا ہے، اللہ اس کے اوپر عذاب بھیج کر کیا کر رہا ہے؟ اس کی امیری کو چھین کر اس کو ضلالت میں پھینک دیتا ہے، غریبی میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ یہی بات سمجھانا چاہتا ہے کہ جب تم اللہ کی آیات کے ساتھ ایمان نہیں لے آتے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، تو تم کیا کرتے ہو؟ لما ظلموا، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو۔ اللہ کا کچھ نہیں جاتا، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں اللہ کا کچھ نہیں جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی بالغ ہو گئی ہے، اب بالغ ہونے کے بعد اس کے اوپر پردہ فرض ہے کہ نہیں ہے؟
وہ نقاب کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ کرے گی نا، یہ ہم سب جانتے ہیں نا۔ اگر وہ نقاب نہیں کرتی تو کیا ہوگا اس کے لیے؟ گناہ ہوگا۔ لما ظلموا، اس نے اپنی جان کو خود ہی ظلم کیا۔ ایک ایسی بچی جو بالغ ہے، بالغ ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھتی، 10 سال کی ہو چکی ہے، نماز کا حکم ہے نا، 10 سال کے بعد اگر بچہ نماز نہیں پڑھے تو اس کو سزا دینے کا حکم ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا، بچہ ہے یا بچی ہے، لما ظلموا، وہ کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے۔ کس کے اوپر؟ اپنی جان پر۔ اللہ کا تو کچھ بھی نہیں جا رہا، اللہ کے حکم پہ عمل کریں یا نہ کریں، اللہ کا کچھ نہیں جا رہا، جا کس کا رہا ہے؟ ہمارا۔ ہم نے اپنے لیے نقصان کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے پاس بھی رسول آئے تھے، انہیں دلیلیں دی تھی، انہیں سمجھایا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ اگر ہم بھی ایسا ہوں گے، ہم نے بھی اللہ کے احکامات کو سن لیا ہے نا، اب سننے کے بعد اگر ہم بھی اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم بھی ایمان جب نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو جزا و سزا دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کیسے سزا دے گا؟ کبھی آپ عروج پہ ہیں تو کبھی آپ کو سوال پہ ڈال دے، یا کبھی آپ کی کوئی بھی معاملہ ایسا ہے، عزت ہے، کل کو آپ کی وہ عزت خراب بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ اس آیت میں خطاب کس سے ہے؟ مشرکین مکہ سے۔ مشرکین مکہ سے پہلے کئی قومیں عروج پر تھی۔ بنی اسرائیل تھی کہ نہیں تھی؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، بنی اسرائیل اللہ کی لاڈلی قوم تھی، چہیتی قوم تھی۔ جب تک امت محمدیہ نہیں آئی، اللہ کی لاڈلی اور چہیتی قوم کون تھی؟ بنی اسرائیل۔ اب ان کو عروج تھا نا، اب کیا ہو گیا؟ ان کو امت محمدیہ کے آنے کے بعد ان کو کیا ہوا؟ عروج کے بعد زوال آ گیا۔ یہ کیا تھا؟ انہوں نے اپنے پیغمبر کی باتوں پر ایمان نہ لائے، اور جب وہ ایمان نہ لائے تو اللہ نے ان کو زوال میں ڈال دیا۔ اب زوال میں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت میں خطاب مشرکین مکہ سے ہے کہ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں جانشین بنایا، یعنی مشرکین مکہ، اب تمہیں اللہ نے عروج دے دیا، اب تمہیں اللہ نے عروج دیا۔ کیسے؟ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اب اللہ نے امت محمدیہ میں سے انہیں بنا دیا۔ اب امت محمدیہ میں سے ہونے کی وجہ سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے گا تو وہ کس پر ہوگا؟ عروج پر۔ امت محمدیہ کو کیا لقب ملا؟ سب سے بہترین امت۔ بنی اسرائیل لاڈلی تھی تو امت محمدیہ کو کیا کہا ہے؟ خیر امت اخرجت، تم ایک بہترین امت ہو، ساری امتوں سے بہتر۔ اس لیے اس وقت تک بہتر رہیں گے جب تک لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے رہیں گے، بری باتوں سے منع کرتے رہیں گے۔ جس دن ہم نے اچھی بات سے منع کرنے کی بجائے، اچھی بات کا حکم دینے کی بجائے منع کرنا شروع کر دیا تو یہ عروج ہمارے لیے بھی نہیں ہے۔ ہم بہتر امت میں سے تب نہیں ہوں گے، تب ہم کیا ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ بیٹھے ہیں، حضرت جبرائیل کیا کہیں گے؟ یہ آپ کی امت کے لوگ تو ہیں لیکن انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل ڈالا، اس لیے یہ حوض کوثر کا پانی پینے سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ تو اب آپ اندازہ کریں اس بات کا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس آیت کے اندر بتا دیا کہ اب ہم اس زمین پر کون جانشین ہے؟ ہم لوگ، امت محمدیہ، ہم لوگ، ہم ہی ہے نا، ہمیں اللہ نے اس زمین پر جانشین بنایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِنَنْظُرَ، تاکہ میں دیکھوں، کیف تعملون، تم بھی کیسے عمل کرتے ہو۔ تمہیں خلیفہ بنایا، تمہیں زمین دی، تمہیں جگہ دی، اللہ نے کتنے دور میں، پہلے مدینہ میں اللہ نے زوال عروج دیا، پھر مکہ بھی ان کے پاس آ گیا، پھر شام، پھر فلسطین، پھر کئی ایسے عرب ممالک کے اوپر قبضہ کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر کے دور میں آدھی سلطنت پر قبضہ ہو چکا تھا۔ یہ کیسے عروج ملا؟ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، عمل کی وجہ سے۔ جب ہم نے وہ عمل کرنے چھوڑ دیے تو وہ عروج ہمیں کہاں ملے گا؟ آج ہم عروج پہ نہیں ہیں، آج ہم زوال پہ ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کیا، اور اللہ نے ہمیں جانشینی دی تھی تو اسی لیے دی تھی۔ اگر اللہ ہمیں حکومت دیتا ہے تو اسی وجہ سے دے رہا ہے۔ آج پاکستان کی حکومت ہوتے ہوئے بھی پاکستان کی حکمران اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس سے بڑا زوال اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا زوال کوئی اور ہے کہ وہ اپنی حکومت ہے، اپنی زمین ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن کوئی بھی حکمران جب اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے جیل، اس کو امریکہ ہٹوا دیتا ہے، اس کو دور کروا دیتا ہے۔ تو آج یہ عروج نہیں ہے کہ ہمارے حکمران ہیں، عروج نہیں ہے،
ہمارے حکمران کب ہمارے حکمران ہوں گے؟ جب وہ اپنی مرضی سے اسلام کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ تو آج زوال ہے، کس وجہ سے ہے؟ لننظر کیف تعملون۔ اللہ دیکھ رہا ہے ہم کیسے عمل کر رہے ہیں۔ جس دن اللہ کو ہمارے عمل پسند آ گئے اس دن اللہ ہمیں دوبارہ عروج پہ لے جا سکتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً دنیا میٹھی، مزیدار اور سرسبز ہے جیسے تازہ میوہ، اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں خلیفہ بنا کر دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے اعمال سر انجام دیتے ہو۔ دنیا سے ہوشیار رہو اور عورتوں سے ہوشیار رہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کا ہی آیا تھا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ، تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات ہماری ملاقات کی یقین نہیں رکھتے، لِقَاءَ نَأْتِي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْ، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ کوئی قرآن اس کے سوا لے آ۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں پیروی نہیں کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بہت بڑے دن کے عذاب سے میں بھی ڈرتا ہوں۔ یہ ہے کفار مکہ کا تیسرا اعتراض جو انہوں نے اس آیت کے اندر کیا۔ مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ قرآن کریم کی ان آیتوں کے حوالے سے، ان آیات کے حوالے سے انہوں نے اعتراض کیا کہ کیوں کیا ان آیتوں کے حوالے سے اعتراض؟ اصل میں یہ آیتوں میں جب حکم آیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، توحید کی بات آئی، شرک سے منع کیا گیا، قیامت اور سزا جزا کا بات آئی قرآن میں، تو وہ ان تمام چیزوں کو جھٹلاتے تھے۔ وہ نہ تو اللہ کے قرآن کے اوپر ایمان لانے کے لیے کیوں نہیں تیار تھے؟ کیونکہ ان کی مرضی کے مطابق جو نہیں تھی باتیں۔ آج ہم قرآن کے احکامات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کامن سی بات یہی ہے نا کہ ہماری مرضی کی باتیں جو نہیں ہیں، اس لیے ہمارا دل بعض وقت نہیں چاہتا کہ ہم قرآن کی باتوں پہ عمل کریں۔ تو ان کے لیے بھی جب قرآن کی آیاتوں میں آیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، بتوں کی پوجا نہیں کرنی، یہ ان کے دلوں کو شوق لگا کیونکہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ان کے دل میں کیا تھا؟ انہوں نے جب دیکھا کہ قیامت کی باتیں ہوتی ہیں، سزا و جزا کی باتیں، تو وہ ان باتوں کو جھٹلاتے تھے۔ وہ کہتے تھے جب مر جائیں گے، کھپ جائیں گے تو دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ نے ان کی اس اعتراض کا جواب دیا کہ تم کہتے ہو یہ قرآن بدل کے دوسرا قرآن لے آؤ جس میں یہ باتیں نہ ہو۔ اعتراض کیا تھا؟ یہ قرآن بدل کے اور قرآن لے آؤ، اور کتابیں لے آؤ، اور آیتیں لے آؤ جس میں یہ باتیں نہ ہو، ہماری مرضی کے خلاف باتیں نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ کہ میں اپنی مرضی سے اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ یہ میری لکھی ہوئی کتاب تھوڑا ہے کہ جہاں میں چاہوں جس کو بدل دوں، یہ تو اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ نے مجھے اتنی اتھارٹی نہیں دی کہ میں اس کو بدل دوں، اور نہ ہی یہ اتھارٹی دنیا کے کسی بھی انسان کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ قرآن، اس کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جواب کیا دیا اعتراض کا؟ کہ میں اپنی مرضی سے اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا، میں تو وہ بات کرتا ہوں جو میرے پر وحی کی جاتی ہے۔ تم کہو کہ شاید تم اپنی زبان سے ہمیں یہ باتیں منع کر رہے ہو، نہیں، میں تو وہ بات کرتا ہوں جو اللہ نے مجھے کہا ہوتا ہے وحی کے ذریعے۔ اگر میں تمہاری بات مان کے اس قرآن کی بات کو چھوڑ دوں تو میں بھی بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تبدیلی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں اپنی مرضی سے کوئی بات تمہیں کہہ سکتا ہوں، میں وہ بات کرتا ہوں جو اللہ نے حکم دی ہوتی ہے۔ اگر میں تمہاری بات مان کر رب کی نافرمانی کروں گا تو پھر میں بھی کیا ہوں گا؟ بڑے دن کے، یعنی حشر کے دن کے، قیامت کے دن، بڑا دن اسی کو کہا گیا، قیامت، حشر کا دن، اس دن کے عذاب سے پھر میں بھی ڈرتا ہوں۔ یعنی یہاں آپ دیکھ لیں کہ ایک نبی بھی اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا تو وہ بھی بڑے دن کے عذاب سے ڈر رہا۔ تو ہم انسان کیا چیز ہے؟ وہ تو نبی تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے،
اگر اللہ چاہے تو ان کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ میں نبی تمہیں بھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر تم نے پیچھے اپنے پڑھا تھا کہ اگر تم نے ان کی بات مان کر ان کی خواہشوں کے مطابق اپنے آپ کو چلایا تو تجھے بھی بڑے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تو یہی بات انہوں نے اس آیت میں نبی نے کی کہ میں بھی اس عذاب سے ڈرتا ہوں جو قیامت کے دن کا عذاب ہے۔ در حقیقت یہ باتیں کس کی طرف سے آئیں؟ اللہ کی طرف سے۔ تو یہ بات بھی اللہ نے نبی کو بتا دی کہ تم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں کا حکم دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بے کم و کاست یعنی بغیر کسی رد و بدل کے ہم تک ویسے کا ویسے پہنچا دیا ہے۔ اب آگے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو بلا وجہ اس میں طرح طرح کی باتیں کرنے کے بلکہ پورا کا پورا ویسا قرآن دوسروں تک پہنچائیں جیسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ حقوق اللہ کی نگہداشت کرنے والا ہوں۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا اور نہ ہی وہ تمہیں اس کی خبر دیتا۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، پس بے شک میں تم میں اس سے پہلے ایک عمر رہ چکا ہوں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت اللہ کے ارادے اور اس کے حکم کے مطابق میں کرتا ہوں۔ اگر اللہ چاہتا کہ نہ کروں تو میں تم پر اس کی تلاوت یا اس کے احکامات نہ پڑھ کے سناتا۔ یہ قرآن میری طرف سے نہیں ہے، بلکہ میں تو پیدائش سے لے کر اب تک تمہارے اندر رہ چکا ہوں۔ تو کیا کبھی میں نے پہلے ایسی باتیں کی ہیں؟ یعنی نبوت کے ملنے سے پہلے تک میں آپ کے درمیان رہتا رہا ہوں، تو کیا مجھے ایسی باتیں میں نے پہلے تم سے کبھی کی ہیں؟ بلکہ میں اس وقت کیا تھا، پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتا تھا۔ اب جب اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے تو اس کا نازل کردہ قرآن تمہیں سنانے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ ان تمام دلائل سے تم اس نتیجے پر نہیں پہنچتے کہ یہ قرآن میری کتاب نہیں ہے، نہ ہی میں اس میں رد و بدل کر سکتا ہوں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یا میری یا کسی اور کی من گھڑت باتیں نہیں ہیں۔ تو یہاں پر الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزشتہ زندگی ہمیں اس بات کی طرف متعارف کراتی ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندہ گواہی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی کہا کہ یہ باتیں ہیں، یہ معاملات ہیں، ایسے کرو ایسے نہ کرو، پھر تو ہم کہہ سکتے تھے پتہ نہیں یہ اپنی طرف سے ایسا کہہ رہا ہے۔ جب انہوں نے 40 سال تک اپنی زندگی ہمارے درمیان میں گزاری تو نبوت کی شہادت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی۔ جب اللہ نے نبوت دی تو تب ہی یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو کبھی کوئی آپ سے کہے کہ نبوت کی شہادت کیا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال قریش مکہ کے ساتھ رہے تو کبھی انہیں کچھ بات سے کسی کام سے نہ روکا۔ جب نبوت ملی تو ساری باتیں جو اللہ نے حکم دی تھی اسی کے مطابق ان کو اس سے روکا تھا۔ شاہ روم ہرقل نے ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دریافت کرتے ہوئے پوچھا، کیا دعوائے نبوت سے پہلے بھی کسی موقع پر اس نے جھوٹ بولا ہے؟ یعنی 40 سال جو پہلے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے تو کیا انہوں نے کسی وقت جھوٹ بولا ہے؟ تو اس نے باوجود دشمن اور کافر ہونے کے کہا کہ نہیں۔ تو ہرقل نے نتیجہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں کیسے مان لوں کہ ایک شخص لوگوں کے معاملات میں تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بول لے اور بہتان باندھے، حالانکہ کافر تھا ہرقل۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا آغاز ہوا، آپ کی عمر 40 سال تھی، یعنی وحی نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ نبوت کے بعد آپ مکہ میں 13 سال تک رہے، 53 ایئرز تک، یعنی زندگی کہاں گزاری؟ مکہ کے اندر۔ اگر نبوت کے بعد دیکھیں تو 13 سال، یعنی 40 سال میں نبوت ملی ہے اور 13 سال مزید ایڈ کرے تو 53 ایئرز، یہ انہوں نے مکہ میں گزارے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا گیا اور آپ نے مدینہ میں 10 سال گزارے۔ 10 سال کے بعد 63 ایئرز ہو گئے تو اس کے بعد وفات پا گئی۔ یعنی نبی کی زندگی کے بارے میں ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ 40 سال تک انہوں نے نبوت نہیں ملی تھی، مکہ کے ساتھیوں کے ساتھ ویسے رہے، 40 سال میں نبوت ملی۔ قریش مکہ کو کتنے سال تک تبلیغ کی؟ 13 سال تک، لیکن ایمان نہ لے، چند کے سوا۔ آپ دیکھیں مدینہ میں بھی جب گئے تو مدینہ میں جو پہلی جہاد کیا تھا تب جا کر کتنے لوگ ہوئے تھے؟
313۔ اب آپ یہاں سے اندازہ مکہ سے کتنے لوگ گئے ہوں گے؟ چند کی لوگ گئے ہوں گے۔ تو یہیں سے یعنی کہ نبی کی زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال ایسے گزارے، 13 سال نبوت کے مکہ میں گزارے، 10 سال مدینے میں گزارے، ٹوٹل 63 ایئرس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، پھر اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے یا اس کی آیات پر جھوٹ باندھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ مشرکین جو استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں بہتی باتوں کے حوالے سے، نبوت کے حوالے سے، اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو ہم بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اب انہوں نے کیا مذاق بنا لیا؟ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ ایسا استہزاء اڑایا، مذاق اڑایا اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے یا اس کی آیات پر جھٹلائے۔ اب اللہ پر جھوٹ کیا باندھ رہے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے، یہ جھوٹ ہی باندھا ہے نا، نہیں تھے نا وہ نبی، اور آیات کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ تو اب اس میں کون کون لوگ تھے؟ مسلمہ کذاب تھا، سجا تھا، اسود انسی، مسلمہ کذاب، سجا سین جیم الف ہے، سجا سین جیم الف آگے ہے جیم ہے، سجا اور اسود انسی، اسود لکھ کے عین نون سین چھوٹی ہے، انسی، ہاں جی۔ ان 3 لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا بھی صحیح۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اب تک کئی لوگ ایسے آئے ہیں جو اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ ان میں قادیانی بھی موجود ہے۔ قادیانی ایک فرقہ ہے، یہ بھی نعوذ باللہ نبی کو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں۔ عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مدینہ میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جیسے ہی نظر پڑی تو کہا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں، نبی کو دیکھا ہے۔ جیسے ہی نبی کو دیکھا تو ان کے ذہن میں کیا بات آئی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ ایک نبی ہے جو جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، کہیں تم اپنے دین سے گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو عبداللہ بن سلام نے جیسے ہی مشرکین مکہ کی یہ باتیں سنی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو کہا کہ یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی تو اندازہ لگا سکتے ہیں نا کسی کو دیکھ کے کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، نہیں بھائی اس کی باتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلے آپ کی زبان مبارک سے اس نے جو باتیں سنی وہ یہ تھی، لوگوں سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو لوگوں کی نیند کے وقت تہجد کی نماز پڑھا کرو، اور راتوں کو لوگوں کی نیند کے وقت تہجد کی نماز پڑھا کرو، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب ایک انسان اگر ان چند باتوں پہ عمل کرے تو جنت میں جا سکتا ہے۔ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، سلام کو عام کرے، جس سے جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ راستے میں چل رہے ہیں، کوئی عورتیں گزری ہیں، آپ نے کہا السلام علیکم، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کہہ دیں سلام کو عام کرنا۔ یا کوئی عورتیں جاتے ہوئے آپ کو سلام کرتی ہیں، ہوتا کیا ہے یہاں پہ مڑ مڑ کے دیکھا جاتا ہے، پتہ نہیں کون تھی جو مجھے سلام کر گئی ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ مسلمان ہی تھی تو سلام کیا ہے، سلام کو عام کرنا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں، ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ جسے جانتے ہیں اسی سلام کرنا ہے، نہیں، سلام کو جب عام کرنا ہے نا تو پھر جسے جانتے ہیں یا جسے نہیں جانتے سب کو ہی سلام کرنا ہوگا۔ اور یہ عادت اتنی اچھی ہوگی، میں نے اس حوالے سے بھی آپ کو دروس میں بہت دفعہ بتایا ہے کہ سلام کرنے کی وجہ سے وہ لوگ دنیا میں لوگوں کے پہچان بن جاتے ہیں۔ کالونی کا اگر کوئی ہے یا کوئی فیکٹری کا خادم ہے، اگر کوئی ایک شخص فیکٹری میں سلام کر کے جاتا ہے 100 1000 لوگوں میں، تو وہ 1000 لوگوں میں اس شخص کو پہچان ہوگی۔
تو سلام کیا ہے؟ لوگوں کو پہچان کرواتا ہے. تو آپ نے اور میں نے نیکی کا پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے سلام کریں گے. اور اس کو عام کیسے کرنا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں سلام کریں، ایک کمرے سے دوسری کمرے میں جا رہے ہیں سلام کریں، تھوڑا سا دیر بعد پھر کسی سے ملے ہیں، وہی صبح تو کیا تھا بار بار اس کو سلام کرو، نہیں. یہ صحابہ کی سنت ہے اور نبی کا طریقہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے. دوسری چیز کیا ہے؟ کھانا کھلاؤ. جب ہمارے پاس موجود ہے تو ہم دوسروں کو کھانا کھلائیں. حضرت ابراہیم کی عادت یہی تھی کہ جب تک وہ باہر سے کسی کو بلا کر نہ آتے تو خود اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے. اسی طرح تیسری چیز کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ راتوں کو اٹھ کر جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا ہے. اگر یہ 4 کام کر لیے تو انشاءاللہ پھر کیا ہوگا؟ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلہ مل جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچاتی ہیں اور نہ ہی انہیں نفع پہنچاتی ہیں، اور کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ سبحانہ و تعالی ما یشرکون، بلکہ وہ پاک ہے اور بلند ہے جو وہ شریک بناتے ہیں. یعنی مشرکین مکہ کی تمکلی کا ماتم کیا جا رہا ہے اس بات میں. ان کو خوش فہمی تھی. کس چیز کی خوش فہمی تھی؟ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں نفع بھی دیتے ہیں اور یہ ہمیں نقصان بھی پہنچاتے ہیں. اور اس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ اللہ کے نزدیک یہ ہمارے سفارشی بنیں گے، اور یہ سفارش ہماری کیا کریں گے؟ کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے. اللہ کے پاس ہمارے سفارشی بنیں گے. اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ معبودوں کو، ہاں جی، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اس لیے تو مشرکین مکہ کہا جاتا ہے، اللہ کے وجود کو مانتے ہیں. جیسے آج ایک مسلمان قبروں پہ جاتا ہے، درباروں پہ جاتا ہے، کس نیت کے ساتھ جاتا ہے؟ وہ بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ اس کے اندر سوئے ہوئے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے سفارشی بنیں گے. یہ عقیدہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کے پاس سفارشی کون بن سکتا ہے؟ آگے ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. تو ان کا خوش فہمی کیا تھی کہ یہ ہمیں نفع نقصان کے مالک بھی ہیں اور اللہ کے ہاں ہمارے سفارش بھی کریں گے. جب اللہ ہمیں عذاب دے گا تو یہ ہمیں عذاب سے چھڑوا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب اس طرح سے دینے کو کہا، کیا تم اس بات کی خبر دے رہے ہو کہ اللہ کی اجازت کے بغیر تمہارے کچھ سفارشی ہیں؟ یعنی اللہ جب کسی کو اجازت دے گا تو وہی سفارش کرے گا. تو کیا تم اس بات کی خبر دے رہے ہو؟ یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر یہ تمہاری سفارش کر دیں گے، حالانکہ اللہ کو اس کی خبر ہی نہیں. اللہ نے جن کی سفارش کے بارے میں کہا وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سجدے میں پڑے رہیں گے، اٹھایا جائے گا، اٹھو اپنی امت کی سفارش کرو، لیکن کن کی؟ جن کی اللہ کہیں گے. اب یہ بت، اللہ نے اس کی خبر دی ہے کسی کو؟ کبھی کسی نے سنا ہو کہ بتوں کے بارے میں اللہ نے کہا یہ بھی سفارش بنیں گے؟ سورۃ ملک کے بارے میں آپ نے پڑھا درس کے اندر کہ یہ بھی قبر میں سفارش کرے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بات مشرکین مکہ کیوں کہہ رہے ہیں جس کی خبر اللہ کو بھی نہیں ہے. اللہ نے تو نہیں کہا کہ بت سفارش کریں گے، نہ ہی اللہ نے کبھی ایسی بات سنی، نہ اللہ نے کہی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسمانوں و زمین میں رہنے والی اس کی مخلوقات میں سے کوئی اس کا شریک یا اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے حضور سفارش کرنے والا نہیں ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا. اللہ کن کو اجازت دیتا ہے؟ چند لوگوں کے بارے میں، چند قرآن کی آیتوں کے بارے میں اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ سفارش کریں گے، وہ بھی کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. تو بتوں کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی خوش فہمی کا جواب دے دیا. مشرکین کا کیا عقیدہ تھا؟ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے، لیکن یہ جو انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں یہ ان کے شرکا جو ہیں صرف سفارشی ہیں. ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا کیا ہوتا ہے؟ قرب حاصل ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہاں مسلمان درباروں پہ جاتے ہیں، سجدے کر رہے ہوتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا نیک آدمی ہے، اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوگا. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہمیں کیا پتا اس میں نیک آدمی ہے بھی کہ نہیں؟ ہم نے کون سا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس میں نیک آدمی ہے؟ اگر ہے بھی صحیح تو اللہ نے کون سا کہا کہ کوئی نیک آدمی سفارش کرے گا؟ کہا ہے اللہ نے؟ نہیں کہا نا. تو مشرکین کا عقیدہ تھا
کہ وہ کہتے تھے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، لیکن یہ ہمارے کیا ہیں؟ شرکا صرف سفارشی ہیں، ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ہم براہ راست اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے ان شرکا کو وسیلہ بناتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے دوسرے پارے میں کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی، جب یہ تم سے پوچھیں کہ بتاؤ ہم اللہ کو کیسے پکاریں، اللہ نے کیا کہا تھا؟ میں ان کی شہرت کے بھی قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں جب یہ سوال کرتے ہیں تو میں ان کے قریب ہوتا ہوں۔ تو ہمیں کسی سفارشی کی ضرورت ہے، ہمیں کسی اور قربت کی ضرورت ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے قریب ہوں۔ اللہ نے تو نہیں کہا کہ کسی کو اپنا سفارشی بناؤ۔ آج ہم کہہ رہے تھے فلان ٹیچر تک میری بات پہنچا دو، ہم ان سے سفارش بنا رہے ہوتے ہیں، نہیں، ڈائریکٹ بات کی جائے۔ اللہ کو یہ چیز بڑی پسند ہے، اللہ نے اس چیز کا عقیدہ ختم کیا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں، اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ مشرکین کا عقیدہ تھا یہ بت سفارش کریں گے، لیکن ایک مسلمان مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا۔ وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت سے، پھر وہ جدا جدا ہو گئے۔ یعنی سب سے پہلے یہ امت کیا تھی؟ ایک ہی فرقے پہ تھی، کوئی فرقہ نہیں تھا، پھر اس کے بعد یہ جدا جدا ہو گئی۔ کیوں؟ یہ بھی میں نے اس کی ڈیٹیل بہت دفعہ بتائی ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے مائنڈ سے جب چلنے لگ جائے، فرقے بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ جب ہر ایک یہ کہے، اب آپ اپنے گھر کے اندر ہی دیکھ لیں، صرف اپنے گھر کا سرکل دیکھ لیں۔ ماں نے کہا ناشتے میں نے صرف چنے منگائے ہیں، یہی کھانے ہیں، بچوں نے کیا کہنا ہے؟ نہیں، میں نے چنے نہیں کھانے، مجھے تو انڈا چاہیے، میں نے روٹی نہیں کھانی، مجھے تو بریڈ چاہیے، میں تو جیم کے ساتھ بریڈ کھاؤں گا۔ ہر بچہ کیا کرے گا؟ اپنی اپنی مرضی کرے گا۔ ماں نے کہا نہیں، یہی ایک ناشتہ ہے جو تم کرو گے۔ بچے اپنی منوا کر رہتے ہیں، جب بچے اپنی منوا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح تمام امت ایک ہی سوچ کی تھی، پھر ان کی سوچوں میں فرق آیا، جب سوچوں میں فرق آیا تو پھر کیا ہوا؟ فرقے بن گئے۔ اب یہ جو 72 فرقے بننے کے حوالے سے بات چلتی ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جنتی ہوگا، باقی 72 جہنم میں جائیں گے، تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ ایک صرف صحیح راستے پر ہوں گے، باقی کیا ہے؟ غلط۔ اب وہ ایک جو صحیح راستے پہ ہوں گے وہ کون سا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہوگا۔ اب میں کہوں کہ اللہ نے حکم تو دے دیا 5 نمازوں کا، میں نے نہیں پڑھنا، اب میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنی مرضی کیا نا۔ اب اسی طریقے سے کئی لوگ ایسے ہیں، کئی قسم کے احکامات میں رد و بدل کر لیتے ہیں، تو یہیں سے فرقے بنتے ہیں۔ اللہ نے کوئی فرقے نہیں بنائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الا امۃ واحدہ، ایک امت تھی، ایک ہی امت کے اندر سے جب اختلافات آئے، فاختلفوا، جب اختلافات آئے تو اس میں کیا کیا؟ گروہ گروہ بن گئے، فرقے فرقے بن گئے۔ باتیں ایک عالم کہتا یوں ہے، دوسرا کہتا یوں ہے، تیسرا کہتا یوں ہے، تو پھر اس کے پیچھے لوگ بھی چل پڑے۔ مجھے جس عالم کی باتیں پسند آئیں گی آٹومیٹکلی میں اسی فرقے میں ایڈ ہو جاؤں گی، اور مجھے یہ نہیں سمجھ آئے گی، میں تو کہوں گی یہ تو بڑا بڑا عالم ہے، یہ کہاں غلط کہہ سکتا ہے؟ کیوں غلط نہیں کہہ سکتا؟ کیا ہم نے قرآن پڑھا ہے؟ کیا ہم نے حدیث دیکھی ہے؟ اگر دیکھتے تو ہمیں سمجھ آ جاتی کہ یہ عالم غلط روش پہ ہے، اس کی بات نہیں ماننی۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، اگر وہ بات نہ ہوتی، کون سی بات؟ کہ 73 فرقے بنیں گے۔ اللہ نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا، لوح محفوظ میں یہ لکھا تھا کہ بنیں گے۔ کیوں؟ اللہ آزمائش کرنا چاہتا تھا، چیک کرنا چاہتا تھا کہ کون سیدھے راستے پہ چلتا ہے، کون نہیں چلتا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ بات پہلے نہ ہوتی تو پھر کیا ہے؟ تیرے رب کی طرف سے یہ بات پہلے طے ہو چکی تھی، ان کے درمیان اس بات کے بارے میں ضرور فیصلہ کرتا جس میں یہ اختلافات کر رہے ہیں۔ یعنی اگر اللہ نے 73 فرقے نہ لکھے ہوتے، نہ بنانے ہوتے، تو اللہ ان سے ضرور پوچھتا کہ تم نے اختلافات کیوں کیے؟ اللہ نے یہ لکھ دیا تھا کہ ایسا ہونا ہے۔ اب ہم کہیں کہ جب اللہ نے لکھ دیا اس لیے میں بھی اسی فرقے میں ہوں، نہیں، اللہ نے عقل بھی تو دی ہے نا ہر انسان کو۔ اب ایک بندہ عقل استعمال کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا، کون سا یہ جو عقل کا استعمال کرتا ہے؟ تو عقل کا استعمال کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں جست واحد بنایا ہے، جست خاکی بنایا ہے، ایک امت بنایا ہے، اور ہم اسی بات کو لے کر آگے چلیں جو قرآن ہمیں کہتا ہے، جو حدیث ہمیں کہتی ہے، چاہے اس کے خلاف کوئی عالم کچھ بھی کہہ دے، ہم نے اس کو دلیل نہیں بنانا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آیا آدم علیہ السلام پیغمبر تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ ایسے نبی تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام بھی فرمایا۔ موسیٰ سے بھی کلام کیا تھا،
حضرت آدم سے بھی کلام کیا تھا، ٹھیک ہے نا. حضرت آدم کو کیا کہا تھا؟ تو اور تیری بیوی جنت میں رہ. پھر جنت سے نکالنے کے بعد بھی کلام کیا اور بعد میں بھی کلام کیا. تو حضرت آدم علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جن سے اللہ نے کلام کیا. وہ پھر پوچھنے لگا کہ کیا سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا نوح علیہ السلام کے درمیان کتنی مدت ہے؟ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام جنہیں جنت میں بنایا گیا تھا اور اس کے بعد زمین پر اتارا گیا تھا. زمین پر نہیں بنے تھے وہ، زمین پہ آنے والے پہلے نبی وہ نہیں تھے. بھیجا ضرور گیا تھا زمین میں، لیکن زمین کے اندر کے لوگوں میں سے پہلے نبی کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام. سیدنا آدم اور سیدنا نوح کے درمیان کتنی مدت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 صدیاں یا 10 نسلیں. لیکن دونوں میں کتنا گیپ تھا؟ 10 صدیوں کا یا 10 نسلوں کا گیپ تھا. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا، تو اس کہہ دیجئے غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے، تم انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. یعنی مشرکین مکہ نے نشانیوں کے حوالے سے، دیگر معجزات کے حوالے سے کہا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو چند نشانیاں دکھائیں. نمبر 1، مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں، پہاڑ کو سونا بنا دیں، آسمان سے ہمارے لیے کوئی مزین گھر اتروا دے، مردہ کو زندہ کر دے، پہاڑ کو سونا بنا دے، آسمان سے ہمارے لیے کوئی مزین خوبصورت سا گھر اتروا دے، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کر سکیں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ غیب کے معاملات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں. در حقیقت کیا تھا کہ تم ایسی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لے آؤ گے. ایک قرآن اتنی بڑی کتاب اللہ نے اتار دی تو ایمان لانے والے چاہتے تو ایمان لا سکتے تھے، لیکن تم اس پر ایمان نہیں لے آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو کہا کہ تم بھی انتظار کرو، جب اللہ کی مصلیحت ہوگی تو اللہ کو معجزہ دکھا دے گا. اگر اللہ کی مصلیحت نہ ہوئی تو تم پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں کہ کب کوئی معجزہ اترتا ہے. البتہ بعد میں ایک معجزہ اترا تھا. وہ کون سا معجزہ تھا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. یہ معجزہ تھا، چاند پھٹ کر 2 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا. ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر رہا اور دوسرا نیچے آ گیا. آپ نے لوگوں سے جو اس وقت موجود تھے فرمایا دیکھو گواہ رہو، یہ مجھے اللہ نے ایک معجزہ دیا. میں نے آسمان کی طرف انگلی کی اللہ کے حکم سے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا ہے. ایک پہاڑ کے اوپر رہا اور دوسرا نیچے آ گیا. مکہ کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کوئی نشانی دکھاؤ، تو آپ نے انہیں چاند کا پھٹنا یہ ایک نشانی دکھائی تھی. اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی وہ ایمان نہ لائے. ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ. آپ نے انہیں چاند کا پھٹنا کا معجزہ دکھایا. یہ جو پیچھے ایک بات ہے کہ اللہ کی ایک بات نہ ہوتی تو اللہ فیصلہ کر دیتا، اس سے ایک بات یہ بھی مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کا معاملہ قیامت تک کے لیے مؤخر قرار دیا ہے. تو یہ بھی ایک بات ہے نا کہ جب قیامت کے دن آئیں گے تو سزا و جزا کب ہوگی، تو اس سے یہ بھی بات لی جا سکتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب